اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ کہ غیب کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ غیب کی کنجیاں کیا ہیں یا غیب کی چابیاں، ایسے غیب کے علوم یا علم کون سے ہیں جو رب تعالی نے اپنے ساتھ جو ہے مخصوص فرما کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کسی بشر کو ان کا علم نہیں ہے۔ ویسے تو عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہر چیز کا حتمی علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کی نسبت رب تعالی نے خصوصاً اپنی طرف کر رکھی ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی بشر کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ وہ سورۃ اللقمان میں رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، قیامت کا وقوع کب ہوگا یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور بارش کب ہوگی یہ بھی رب تعالی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اولاد ہے، ذکر ہے، انثیٰ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ان چیزوں کا علوم بھی صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی۔ ہم جب ان آیات پہ غور کرتے ہیں، رب نے شروع میں ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ کہ قیامت کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب ہوگی۔ اگر ہم ان آیات میں غور کریں تو آج کل ٹیکنیکل دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، محکمہ موسمیات ہمیں بتلا دیتے ہیں، کچھ اندازے ان کے پاس ہوتے ہیں مشینری کے ذریعے، آلات کے ذریعے، کہ بارش اس ہفتے جو ہے اس کا شیڈول ایسے ہوگا، کل اتنی بارش ہوگی، فلاں مقامات پہ بارش ہوگی، نہیں ہوگی، تو یہ ان کے اندازے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنا علم اللہ رب العزت نے انہیں بھی عطا کیا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے وہ بھی بتلا دیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ آج کل جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، تو رب نے اس کو مخصوص کیا، اس علم کو اپنے ساتھ۔ تو اس کا کیا معنی ہوا کہ بھائی آج تو ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے، تو اس کی کئی شروحات ہیں، کئی تشریحات ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب 40 دنوں سے پہلے کسی ڈاکٹر کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا یا بچی، اس کی باقاعدہ ایک جسامت جب بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر الٹرا ساؤنڈ مشین کسی حد تک بتلا دیتی ہے، اور اس کا بھی رزلٹ، اس کا بھی نتیجہ 100% نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی بچہ ہوگا آپ کے ہاں، لیکن بچی پیدا ہوتی ہے، بچی کا بتلاتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کے پاس بھی ایک اندازہ ہوتا ہے۔ جس طرح بارش کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس بھی ما فی الارحام کے متعلق کہ بطن میں کیا ہے اندازہ ہے۔ اور اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ کوئی بشر، کسی انسان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو بطن میں ہے وہ جب باہر آئے گا تو وہ شقی ہوگا یا سعید، خوش بخت ہوگا یا بدبخت، جنتی ہوگا یا دوزخی اعمال اپنا کر دوزخ کی طرف جائے گا۔ تو یہ بھی اس کی تشریحات میں سے ایک تشریح ہے۔ اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کیا ہونے والا ہے، ویسے یہ بھی ہمارے اندازے ہوتے ہیں، کل میں فلاں جگہ جاؤں گا، میری فلاں پلاننگ ہے، تو یہ ہم اندازوں کے مطابق، اور اکثر 70-80% اندازوں کے مطابق ہی ہمارے کام نمٹ جاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا اگلے ہفتے کیا کروں گا، میں اس کا اندازہ بھی مجھے نہیں ہے، ایک مہینے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں، ویسے تو ایک ساعت کا، ایک جو ہے سیکنڈ کا نہیں پتا، لیکن
آج سے 1 مہینے کا بالکل اندازہ بھی جو ہے مشکل ہے۔ تو جتنا ٹائم ڈیوریشن آگے بڑھتا جاتا ہے، دورانیہ بڑھتا ہے، تو ان چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں ابھی کا علم بھی ہے، اور آج سے 100 سال بعد میرے متعلق کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کہاں پہ ہوں گا، یہ بھی رب تعالیٰ کے پاس ہے، جبکہ اس کا علم مجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو قریب کے جو اوقات ہیں ان کے ہمیں تھوڑے بہت اندازے ہوتے ہیں، آگے کے اندازے صرف اللہ کے پاس اس کا حتمی علم ہوتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی بشر کی موت کا واقعہ ہونی ہے، یہ بھی حتمی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔